نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ میرا نام عبد المحیمن رواسیہ ہے۔ ہمارا سورۃ البقرہ کا درس چل رہا ہے اور پچھلی نشست میں تحویل قبلہ دا چینج آف قبلہ کا مضمون آیا، جس پہ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ یہ مضمون 2 رکوعات پہ مشتمل ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن اس موضوع کو اس قدر تکرار، اس قدر شد و مد اور اس قدر تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جو عوام الناس میں رائج ہے، میں بھی آپ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ وہ یہ کہ دین کی اسپرٹ، اس کے مقصد، اس کی روح کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو اس کی اپیرنس ہے اور اس کی جو ظواہر ہیں اس پہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو جو مراسم عبودیت ہیں اور جو ظواہر ہیں، جو کنڈکٹ ہے، اس میں تھوڑی سی بھی تبدیلی ہمارے لیے بہت بڑی ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے لیے گویا وہ قیامت آ گئی۔ اب اس مذہبی ذہنیت کو پس منظر میں رکھیں تو تحویل قبلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا ایشو تھا۔ اپنی مسجدوں میں ہی ہم دیکھ لیں، کوئی اگر مختلف طریقے سے نماز پڑھنے لگے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دل چاہتا ہے کہ اس سے سوال کریں کہ آپ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اب اس سے اگر آپ قومیت کے تناظر میں دیکھیں تو بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مطلب کہ میں اگر کراچی کا باسی ہوں اور میں پاکستان میں کہیں بھی جا کے سیٹل ہو جاؤں، لیکن جو محبت، جو انسیت مجھے اپنے شہر سے ہوگی وہ مشکل ہے کہ کسی اور شہر سے ہو۔ تو مکے والوں کا مکہ کو چھوڑنا، مدینے میں آ کے سیٹل ہونا، اور پھر جس طریق پہ اور جس رخ پہ حضور کہہ رہے ہیں اس طرح سے نماز پڑھنا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، مکہ سے بہت محبت تھی۔ جب آپ نکل رہے تھے مدینہ کے لیے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے یہاں کے رہنے والے رہنے نہیں دیتے۔ اچھا، تیسری اہم بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ اس کے ساؤتھ پہ کھڑے رہتے تھے اور آپ کا چہرہ مبارک نارتھ کی طرف ہوتا تھا، تو اس سے استقبال القبلتین ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کی بالکل سیدھ میں بیت المقدس آتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور سیدھ میں یا بیچ میں کہیں بیت اللہ جیوگرافیکلی نہیں آ سکتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ تھے۔ روایات میں یا قرآن میں کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حکم ہوا ہو کہ آپ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ وحی خفی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہو۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا مکے والوں کے لیے، لیکن ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کی تھی کہ جو اتنا بڑا مسئلہ تھا وہ بہت چھوٹا رہ گیا، بلکہ کوئی مسئلہ رہا ہی۔ لیکن اب جہاں دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سیقول السفہاء، اب یہاں پر مدینے والوں کا امتحان ہے کہ جب حکم ہوا کہ تم اپنا منہ پھیر دو بیت اللہ کی طرف، تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ یہ وہ سارے نو مسلم ہیں جو یہودیت ترک کر کے مسلمان ہوئے ہیں،
اور یہ بات بالکل مت بھولیے گا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ علماء یہود کے تربیت یافتہ ہیں، تو ان کے دلوں میں جو یروشلم سے محبت ہے بہت مشکل ہے اس کا نکالنا۔ مزید برائے یہ کہ ایک اور تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ جو ہم نے 16-17 مہینے یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اگر بیت اللہ اصل قبلہ تھا تو ہماری ان نمازوں کو کیا ہوگا؟ اور دوسرا ایک اور بہت بڑا پولیٹیکل ایشو تھا، وہ یہ کہ علماء یہود اور مدینے کی یہودی ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کوئی نئی ملت نہیں ہے، یہ یروشلم کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، تو یہ ہے ہم میں سے ہی۔ لیکن جب قبلہ بدلا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی نفرت میں اور شدت آ گئی کہ نہیں بھائی، یہ کوئی اور قوم ہے، یہ کوئی اور نیشن ہے جو تشکیل پا رہی ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں جو تمہیداً اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين